کا سکتا ہے میرے دوستو، یہ قرآن کی دوسری سورت سورہ بقرہ کے نام سے ہے۔ بقر کے معنی گائے کے ہوتے ہیں، اور یہ وہ سورت ہے جس میں گائے کے ذریعے کا ذکر ہے، گائے کا ذکر ہے، واقعہ ہے گائے کا۔ اور یہ سورت ساری سورتوں میں قرآن کی سب سے بڑی سورت مانی گئی، اور یہ سورت مدنی سورت ہے، مدینے میں نازل۔ اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے وہ اصول اور ضوابط بیان کیے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان میں 3 کردار پیش کیے گئے، پوری انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے 3 کردار پیش کیے گئے۔ تو اور آگے جب اگلا درس کا کبھی موقع ملے گا تو آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے علی اعلان پوری انسانیت کو توحید کی دعوت دی ہے، کہ اللہ کی بندگی کی دعوت دی ہے۔ اور پھر آپ اس کے بعد میں جب دیکھیں گے تو پہلے انسان آدم علیہ السلام کا ذکر ہے اور ابلیس کا ذکر ہے، کہ کیسے میں نے آدم کو وجود بخشا اور کیسے ان کو زمین کی خلافت بخشی اور کیسے وہ جنت میں روکے گئے اور پھر وہاں سے کیسے نکالے گئے اور پھر کس مقصد کے لیے آئے۔ اور پھر اس کے بعد میں مسلسل بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا ہے، مسلسل، اور وہ سارے اصول و ضوابط بتائے گئے جو کبھی ان کو بتائے گئے تھے، اور یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کبھی ان کو یہ چیزیں بتائی گئی تھی اور ان کو امامت کا مقام منصب دیا گیا تھا، مگر انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو اسے چھین لیا گیا۔ اب یہ تمہیں دیا گیا ہے، اگر تم اس کے مطابق چلو گے تو اس دنیا کی امامت تمہیں ملے گی، اور اگر تم نے بھی اسی طرح سے بدتمیزی کی جس طرح سے یہود و نصارہ نے کیا تو پھر دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا، دوسری کوئی کتاب نہیں آئے گی، مگر تم ہٹا دیے جاؤ گے اور دوسرے لوگ آئیں گے، ایمان لائیں گے اور ان کو یہ چیز ملے گی۔ علامہ اقبال نے اس لیے کہا تھا، ہائے آیا یوں رشتے تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ جب عربوں نے امامت کا بار اٹھانے سے گریز کیا اور ان کے یہاں عیش کا مسئلہ ہو گیا تو ہلاکو خاں کے ذریعے سے عربوں کو تحقیق کر دیا گیا، اور وہ خلافت کی قیادت و سیادت جو تھی وہ ترکوں کو ملی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں جو ذکر فرمایا ہے، 3 کردار پیش کیے گئے ہیں، ان کا جو مقصد ہے ہمارے سامنے واضح یہ ہونا چاہیے کہ ایک آئینہ ہے اور اس آئینے میں میری صورت نظر آتی ہے، دیکھنا ہے کہ وہ کون سا آئینہ ہے۔ ایک تو مومنین متقین کا ذکر ہے، اور دوسرے کافرین انکار کرنے والوں کا ذکر ہے، اور تیسرے منافقین کا ذکر ہے۔ کون سے آئینے میں ہماری صورت نظر آ رہی ہے، ہم کو کسی دوسرے کی فکر نہیں، اپنی فکر اس وقت کرنی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، اللہ تبارک نے فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ مقطعات کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ یہ ان کا ایک کلام ہے اور یہ اس کے الفاظ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کوئی معنی متعین نہیں کیے گئے۔ اور قرآن میں یہ بھی بتایا گیا اسی صورت میں آگے کہ قرآن میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک حروف جو ہے آیات محکمات ہیں اور ایک آیات متشابہات ہیں۔ حروف مقطعات بھی متشابہات میں سے آتے ہیں جن کے معنی متعین نہیں کیے جا سکتے، اور یہ بھی فرمایا گیا ان آیات میں کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ قیل قال نہیں کرتے کہ اس کا مطلب کیا ہے، ذرا اس کا مطلب بتائیے اور اس کا مطلب نہیں معلوم ہے، قیل قال نہیں کرتے، تو کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اور جو محکمات ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی کے اصول، نکاح و شادی کے اور وراثت کے اور لڑائی جھگڑا اور تصویر کے، صلح سمجھوتے کے، اور والدین کے حقوق کے، بیوی بچوں کے حقوق کے، پڑوسی کے حقوق کے، اور خلافت سے لے کے تجارت تک، زراعت تک، اور سارے وہ زندگی کے اصول قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ تو فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، چونکہ ہم جب نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، الرحمن الرحیم، اس کی رحمانیت کا اقرار کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں مالک یوم الدین، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا جس دن حساب کتاب کرے گا، پھر اس سے ایک عہد کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور مدد بھی تجھی سے چاہتے ہیں، مدد تجھ سے چاہتے ہیں۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا مدد چاہتے ہو، تو کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ تو پھر وہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جس پر تیرا غضب بھڑکا اور لوگ گمراہ ہو گئے۔ پھر آمین کہتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ تو جو ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا تھا کہ ہم بندگی تیری کرتے اور مدد بھی تجھی سے مانگتے، تو پہلی چیز بندگی کا سلیقہ ہمیں دے دے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری ہر حال میں، ہر حال میں مدد فرما۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کہا کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سیدھا راستہ جو ہے وہ ہم تم کو بتانے کے لیے یہ کتاب دے رہے ہیں، یہ کتاب ہے
یہ سیدھا راستہ بتائے گی، اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں، فی، اس میں شک نہ کرنا، اگر شک کرو گے تو تم کو سیدھا راستہ نہیں مل سکتا ہے۔ آگے فرمایا ھدی للمتقین، یہ راستہ تو سیدھا بتائے گی مگر اس کی بتانے پر عمل وہی لوگ کریں گے جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، سچے اور اچھے نیک ہوں گے، جو انسانیت کا کریم اور جوہر ہوں گے، وہی اس کی باتوں کو مانیں گے، باقی لوگ نہیں مان۔ تو پہلا گروہ کون سا ہو گیا؟ متقین، مومنین صالحین سب اس میں آ گئے۔ تو اس میں فرمایا گیا کہ ھدی للمتقین، اس کتاب سے جس میں کوئی شک نہیں، اللہ کی طرف سے کہ سیدھا راستہ بتانے والی ہے، اور اس سے جن لوگوں کو سیدھا راستہ مل جائے گا وہ متقی ہیں۔ اور متقیوں کی پہچان کیا ہے؟ آئیے اس کو بتایا گیا، 5 باتیں بتائی گئی۔ فرمایا گیا الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلا زینہ کیا ہے؟ ایمان لانا، غیب پر ایمان لانا۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، رسول اللہ نے بتایا، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہے، اس کی نشانیاں بتا رہی ہیں کہ اللہ ہے، اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے۔ جب ایک اسکول کا اور ایک بینک کا ایک اعلیٰ افسر ہوتا ہے جس کے بغیر نہ اسکول چل سکتا ہے نہ بینک چل سکتا ہے، ایک ملک کا ایک حکمراں ہوتا ہے جس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا ہے، تو پھر اتنی بڑی کائنات کسی ایک اعلیٰ حاکم کے بغیر کیسے چل رہی ہے؟ اب اس کو ہماری نگاہیں اگر نہیں دیکھ رہی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ نہیں ہے، وہ ہے۔ اس کی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ چاند بتا رہا ہے، سورج بتا رہا ہے، چاند کا گھٹنا، گھٹتے رہنا اور بڑھتے رہنا، سورج کی تپش اور گرمی اور نکلنا اور ڈوب جانا، تاروں کا چمکنا، ہوا کا چلنا۔ ہوا نہیں دکھتی تو کیا کہیں گے؟ ہوا نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ ایک اللہ ساری کائنات کا رب، ایک شکتی ایسی ہے جو ساری کائنات کو چلا رہی، اور اسی کو اللہ کہا گیا۔ اللہ کا مطلب الالہ، وہ معبود جس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ اس نے جو تمہیں بتایا ہے یہ طریقہ، اور اس طریقے کو جو ماننے والے ہیں ان کی نشانیوں میں پہلی نشانی کو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ جنت دوزخ نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن نبی نے بتایا، ایمان ہے ان کا، سر جھکا دیا کہ بے شک ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پہلا زینہ ایمان لانا، اور دوسرا زینہ کیا ہے؟ اب اگر ایمان لائے ہو تو تاخیر نہیں، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھیے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے صاحب مسلمان ہو گئے تو ایمان نماز بھی پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے کل سے شروع کریں گے، کل سے کیا پتہ کل ہو ہی نا، اور ہے کہاں کل؟ جو کچھ ہے وہ آج ہے۔ ہندی میں کہاوت ہے، کال کرن سو آج کر، آج کرن سو اب، پل میں پرلے ہو رہی، بہر کرو گے کب؟ کل والی چیز تم سوچ رہے ہو آج ہی موت آ جائے، تو اگر نماز نہیں پڑھی تو اللہ کے ہاں گناہ گار، تو وہ نماز قائم کرتے، 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ